دوستوں، ہم تمام جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ہوگا. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا جس میں محبت، اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اب اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ جن کے اندر 7 خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی موجود ہوگی، ان کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلهم اللہ الظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی امام عادل، عادل بادشاہ. مطلب جو بھی انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرے گا، اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. دوسرا، شاب نشأ فی عباد اللہ وحدہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نشو نما پایا. ایک تو بوڑھے آدمی کی عبادت ہوتی ہے اور ایک جوان کی عبادت ہوتی ہے. اکثر جب آدمی کی عمر ہو جاتی ہے اور آدمی بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو آدمی سارے کاروبار سے، تجارت سے، کھیتی باڑی سے، ساری چیزوں سے فری ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحات چلتے ہیں. لیکن ایک تو جوان آدمی جس کے دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، سارے جذبات اور خواہشات کو دبا کر اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے حکم کے اوپر جب لبیک کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو دوسرا، شاب نشأ فی عباد اللہ وحدہ. تیسرا، ورجل قلبہ معلق فی المسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. مطلب اس کو مسجد میں ہی چین سکون ملتا ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے عین وقت پہ جاتے ہیں، انہیں مسجد میں جیسے کوئی کاٹ رہا ہو، جیسے کوئی پکڑنے آ رہا ہو. باہر کھڑے رہتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے بھاگ کر مسجد میں جاتے ہیں، اور جیسے ہی جماعت چھوٹتی ہے فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، جیسے مسجد میں انہیں کوئی پکڑنے آیا ہو. بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں جو مسجد میں جاتے ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 مرتبہ جاتے ہیں. حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں چین سکون ہے، وہاں مزے ہے، وہاں راحت ہے. آدمی کو مسجد میں چین سکون ملنا چاہیے. تو وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد میں ہے، اس کو چین سکون ملتا ہو. بہت سارے لوگ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے اور ایک نماز ختم ہوتی ہے تو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. بہت اچھی صفت ہے. ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. یہ 3 لوگ ہوئے. چوتھا آدمی، اس دن میں نے کہا تھا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ورجلان تحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ تو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، جن کا ملنا جلنا اللہ کے دین کے خاطر ہو، اللہ کے خاطر ہو، اللہ کے خاطر ان کی محبت ہو. دوستو، ہماری محبت، ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو سبسکرائبر ہیں، جو ہمارے ویڈیو دیکھنے والے ہیں، ہمارے تعلقات کوئی تجارت کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. ہماری محبت اللہ کے لیے ہے کہ میں اسلامک ویڈیوز بناتا ہوں اور اسلامک باتیں میری آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اس لیے آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں. میری اور آپ کی محبت اللہ کے دین کے خاطر ہے. اللہ بھی انشاءاللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 لوگ ہوئے. 5واں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَا مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّي، وہ آدمی جس کو حسب نسب والی خوبصورت عورت غلط کام کے لیے بلائے اور وہ اللہ کا بندہ یوں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بہت ہمت کی بات ہوتی ہے. تو اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی عورت اس کو حسب نسب والا خوبصورت لڑکا، خوبصورت مرد غلط کام کے لیے بلائے اور وہ اللہ کی بندی یوں کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. بہت ہمت کی بات ہوتی ہے. تو یہ 5 لوگ ہوئے. 6واں آدمی، ورجل
تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا يعلم الشمال ما انفق يمينه، وہ آدمی جو چھپ کر کے صدقہ کرتا ہوں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی جس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اس آدمی کو اپنے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ساتواں آدمی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھیں بہہ پڑے، اللہ کی یاد میں وہ رو پڑے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزق، جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں، اس کا جہنم میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جیسا تھن میں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں لوٹ سکتا، اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کی یاد سے رویا ہو وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا، یعنی وہ آدمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جہاں تک تھن میں سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ بکری کے تھن میں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، ویسے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہوا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا۔ مزمل یاسین و مدثر طه، کیا کیا نہ